اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو اور عزیزو، السلام علیکم۔ جب صبح سے شام تک ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو اندر اس طرح یقین بنا ہوا تھا کہ آدمی گناہ کر کے بے چین ہوتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس آدمی کو نیک عمل سے خوشی ہو اور اگر برا کام ہو گیا تو اس پر غم ہو تو اس کے ایمان کی علامت ہے۔ شریعت حکم سے نہیں چلا کرتی، وہ تو اندر کا یقین شریعت کا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اول تو ایمان والے سے گناہ ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہو گیا تو اس کا ایمان اسے گناہ سے پاک کروانے کے لیے لائے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو گیا تو اپنے آپ کو لا کر خود پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ آپ چاہتے تھے یہ بات ٹل جائے، لیکن صحابی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا۔ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ کسی نے انہیں زنا کرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ یہ ان کے اندر کا یقین تھا جو ایسا کرا رہا تھا کہ میں یہاں پاک ہو جاؤں تو آخرت میں بچ جاؤں گا۔ اس لیے کلمے کی محنت سے اس امت کو کلمے کی دعوت پر لانا ہے، تاکہ ایمان کی محنت سے وہ یقین بنے جو اللہ کے وعدوں کے یقین پر کھڑا کر دے اور اللہ کے عمر پر کھڑا کر دے، اور اللہ کے عمر ہمارا یقینی سبب بن جائے۔ اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے کہ یہ کلمہ ہمیں اسباب کے یقین سے نکال دے۔ پھر ایمان کی دعوت کے ساتھ اعمال کی دعوت اور آخرت کی دعوت، یہی ہر نبی کا طریقہ کار رہا ہے۔ مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، مقدمے اور قرضے وغیرہ، اس میں ایمان والا اگر اپنے حالات کو اعمال سے جوڑے گا تو یہ حالات اس کی تربیت کریں گے۔ بے ایمان حالات کو اسباب کے ساتھ جوڑے گا کیونکہ انہیں اسباب دیے ہیں، اور ایمان والوں کو احکام، تو کیا ایمان والے اسباب نہیں اختیار کریں گے؟ ایمان والے تو صرف حکم کی بنیاد پر اسباب اختیار کریں گے، اور ایمان والا اسباب میں بھی اللہ کے احکام تلاش کرے گا۔ اپنے آپ کو یقینی اسباب پر لاؤ۔ یقینی اسباب پر آئے گا جو ایمان کے حلقے قائم کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان کے حلقوں سے ایمان بناتے تھے۔ امت کی عموم میں ایمان کے حلقے، امت کی عموم میں اعمال کی حقیقت کو حاصل کرنے کی فکریں، یہ سب عام ہوگا، تب اللہ رب العزت نفرتیں، برکتیں و رحمتیں لائیں گے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر امتی کو کلمے کی دعوت دینے والا بنایا تھا۔ ہر ایک جانتا تھا کہ میں امت کی ہدایت کا ذریعہ ہوں، تم انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ آل عمران کیا ہے؟ نفع رسانی۔ تم تعارف کراتے ہو اللہ کا، یعنی کلمے کی دعوت دیتے ہو اور انسانوں کے اندر اسباب کا یقین نکالتے ہو، اور اس کے ساتھ یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ خدا اپنے اندر اللہ کی ذات اور صفات اور ربوبیت کا یقین رکھتے ہو۔ ہدایت کی دعاؤں سے نہیں، بلکہ ہدایت کی دعائیں بھی کلمے کی دعوت سے قبول ہوں گی۔ جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو امت میں سے ہدایت کی دعا قبول ہونا بند ہو جائے گی، کیونکہ کلمے کی دعوت دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ ہمیں ایمان سے غافل کیا ایمان کے دعوے نے۔ ایمان کے دعوے نہیں، اللہ کو ایمان کی دعوت پسند ہے۔ جو ایمان کا دعویٰ کرے گا اس پر اللہ امتحان ڈالیں گے۔ کیسے کہا تم نے کہ ایمان لے آئیں، حالانکہ ایمان